اقبال منزل سیالکوٹ۔ علامہ محمد اقبال کے آباء و اجداد تقریباً 1752 میں کشمیر چھوڑ کر سیالکوٹ میں آباد ہوئے۔ علامہ اقبال کے دادا شیخ محمد رفیق نے یہ ایک منزلہ مکان 1861 میں 150 روپے کے عوض خریدا۔ اس وقت یہ چھوٹا سا گھر تھا جس کی ایک ڈیوڑی، ایک دالان، 2 کوٹریاں اور ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ اس مکان کی ڈیوڑی سے منسلکہ کوٹری میں علامہ محمد اقبال کی پیدائش 9 نومبر 1877 جمعے کے روز ہوئی۔ 1892 میں 7 والا 2 منزلہ مکان خرید کر اس میں شامل کر دیا گیا۔ 1895 میں بازار چوڑی گراں کی جانب 2 دکانیں خرید کر اس مکان کا حصہ بنا دی گئیں۔ 1910 میں علامہ اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد نے اس مکان کو گرا کر دوبارہ سے تعمیر کروایا۔ اب اس کی 3 منزلیں ہیں، رقبہ 9 مرلے ہے۔ اس گھر کو 1971 میں حکومت پاکستان نے خرید کر قومی اثاثہ میں شامل کر دیا اور اس مکان میں موجود تمام اشیاء سابقہ مکینوں نے بطور عطیہ دی ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اور خودی کے حوالے سے ہی علامہ نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جی ہاں، یہ بانگ درا میرے ہاتھ میں اور یہ بہت پرانی ہے۔ اس دور کی جب یہ چھپی تھی پہلی بار، نایاب کتاب ہے۔ اقبال منزل اور اوقات کار بھی لکھے ہوئے ہیں داخلے کے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ جمعہ کے دن میوزیم آدھا دن کھلا رہے گا، اس کا خیال رکھیے گا۔ یہ داخل ہوتے ہی، آپ جب داخل ہوتے تو آپ کے بائیں جانب یہ لائبریری ہے، آپ دیکھیں یہاں کتابیں رکھی گئی ہیں۔ تو اس کے بابری بھی ہے، عالمگیر کی کتاب بھی ہے، جنگ آزادی 1857، اور بڑی بڑی قدیم اور بڑی یونیک جو کتابیں ہیں۔ یہ بڑی مہنگی ایک کلیکشن ہے، جو یہ کتابیں موجود بھی نہیں ہیں کہیں، شاید ہمیں دستیاب بھی نہ ہوں۔ تو یہ کتابیں یہاں رکھی گئی ہیں، اور اگر اوپر چھت کی طرف دیکھیں تو بلیوں والی یہ چھت ہے جس کے بیچ میں گارڈر ہے، اور گارڈر کے اوپر بلیاں ڈالی گئی ہیں، اور یہاں بڑا اچھا روشنی کا انتظام اور ہوا کا انتظام ہے۔ یہ علامہ اقبال کا گھر ہے، اور یہاں سے پھر ہم جب 3 سیڑھیاں چڑھ کے اقبال منزل میں آتے ہیں تو پہلا جو منزل ہے وہ اس کو دوسری منزل کہیں گے، پہلے پہ تو لائبریری ہے، دوسرے پہ جب آئے تو یہ تختہ آ گیا۔ یہاں پر 1، 2 اور یہ 3 کمرے موجود ہیں۔ اگر ہم لائبریری کو پہلی منزل مان لیں تو 4 سیڑھیاں چڑھ کر یہ دوسری منزل ہے۔ روشنی بہت زیادہ ہے، یہاں ہوادار مکان ہے۔ یہاں پر علامہ کی فیملی کی تصاویر ہیں، علامہ کی شاعری ہے، علامہ اقبال کی تحریک آزادی کے جلسوں میں شمولیت کی چند تصاویر موجود ہیں۔ اور یہ جو شاعری آپ دیکھ رہے ہیں، یہ علامہ محمد اقبال کی ہینڈ رائٹنگ ہے۔ بڑی نایاب تصاویر اور بڑی انمول تحریریں یہاں پر موجود ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں ضرور لائیں۔ یہ گھر محلہ چوڑی گراں سیالکوٹ میں لبے سڑک واقع ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ شیخ عبداللہ اور شیخ رفیق جو ہیں، یہ علامہ اقبال کے دادا اور ان کے بھائی کا نام ہے۔ انہوں نے یہ 3 کمرے بنوائے تھے۔ ایک یہ کمرہ ہے جو ابھی بند ہے بوجو، دوسرا کمرہ یہ ہے، یہ دیکھیے، دوسرا کمرہ یہ ہے، اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جھولا، یہ علامہ اقبال کا جھولا ہے۔ بچپن میں ہمارے شاعر مشرق اس جھولے میں جھولا کرتے تھے۔ اور یہ اگر آپ یہ دیکھیں، یہ دیکھیے، یہ جو ریسٹ چیئر ہے، اس کے اوپر علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال آرام فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ جو کمرہ ہے، اس کنسٹرکشن آرکیٹیکچر سے پتہ لگتا ہے کہ پرانا ہے، اور یہ وہ کمرہ ہے جس میں شاعر مشرق کی پیدائش ہوئی تھی۔ آئیے میرے ساتھ، یہ میرے پیچھے آپ دیکھیں، امام بی بی حضرت علامہ اقبال کی والدہ محترمہ کی یہ تصویر ہے، اور یہ ہے وہ مبارک مقام، مبارک جگہ جہاں ہمارے شاعر مشرق جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، ڈاکٹر علامہ اقبال اس جگہ پر پیدا ہوئے، اس کمرے میں۔ یہ ہے وہ مبارک مقام، مبارک جگہ جہاں ہمارے شاعر مشرق جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، ڈاکٹر علامہ اقبال اس جگہ پر پیدا ہوئے، اس کمرے میں۔ اور یہ جو بکسا ہے لکڑی کا چوبی،
یہ ان کی والدہ کے زیر استعمال رہا اور علامہ اقبال کے بچپن میں بہت ساری چیزیں وہ یہاں رکھی جاتی تھیں. اس کمرے میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو پنکھا ہے یہ پرانا ہے, بہت پرانا اسی دور کا ہے, اور اوپر چھتوں کے اوپر اگر آپ دیکھیں بلیاں لگائی گئی ہیں. تو یہ پیدائش کا کمرہ علامہ اقبال کا. اور یہ تصویر لگی ہوئی ہے, ڈاکٹر جاوید اقبال ان کے صاحبزادے اور علامہ اقبال کے پوتے ہیں یہ. اور یہ جو جگہ کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی بیٹھک تھی. جی ہاں, یہاں پر اس کو ڈرائنگ روم جو جدید زبان میں کہتے ہیں, اور یہاں پر نشست و برخاست ہوا کرتی تھیں. پروفیسر تھامس آرنلڈ اور یہ پروفیسر میر حسن, یہ دونوں اساتذہ ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال کے. اور یہ وہ کچھ میڈلز ہیں جو ڈاکٹر علامہ اقبال کے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیے, یہ میڈلز, یہ ان کے سرٹیفکیٹس ہیں جو اس وقت ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر اور انگریزی زبان میں بھی. اور یہ دروازہ دیکھیے, پہلے اس طرح کے دروازے ہوتے تھے. اس کی ساری بیوٹی خوبصورتی باہر کی طرف ہوتی تھی, لیکن اندر کی طرف اس طرح کیلیں موڑ دی گئی ہیں. اس کو کیونکہ پینٹ کر دیا گیا تو وہ والی جو لکڑی کی ایک خوبصورتی تھی وہ اس میں موجود نہیں ہے. تو یہ ڈرائنگ روم تھا کہ باہر سے آپ داخل ہوں اور اندر آ جائیں. تو اس طرف چلتے ہیں. سانس چڑھ گیا. یہ سیڑھیاں چڑھتے ہی دائیں جانب یہ جو کمرہ ہے یہ وہ ہال کمرہ ہے جس میں ڈاکٹر علامہ اقبال کی والدہ محترمہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھیں. جی ہاں, ارد گرد کے گاؤں اور قصبے کے جو بچے تھے وہ فری یہاں آتے تھے اور قرآن پاک پڑھتے تھے. یہ میرے دائیں جانب دیکھ رہے ہیں, یہ ایک ڈگری ہے علامہ اقبال کی, یہ جرمن ڈگری ہے. اور یہ ایک کافی بڑا کمرہ ہے جس کے 3 دروازے ہیں, بلکہ 4. ایک داخلے کا دروازہ اور روشنی کا خاطر خواہ انتظام ہے یہاں. اور یہ کمرہ, جی ہاں, اس کو بھی دکھانا بڑا ضروری ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ڈاکٹر علامہ اقبال اور ان کا خاندان بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا تھا. یہ وہی فرنیچر ہے اور میں یہ جسارت کروں گا کہ میں اس جگہ پہ بیٹھوں, اور میں کوشش کروں گا باری باری ہر کرسی پہ بیٹھوں. جانے ڈاکٹر علامہ اقبال کس کرسی پر بیٹھا کرتے تھے, ان کے والد محترم یا ان کی والدہ کس کرسی پر بیٹھا کرتی تھی. اور یہ جو سامنے تصویر ہے اس کو گفٹ کیا ہے سونیا نسا, لندن میں ہوتی ہیں. اور یہ علامہ اقبال کے شعروں سے ہی ایک کیلیگرافی کر کے اور یہ ایک تصویر بنائی گئی ہے, اور اوپر لکھا ہے خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. اور ڈاکٹر صاحب کو خبر ہو کہ ان کا نور بصیرت عام ہے, یہ قوم ان سے بہت پیار کرتی ہے. اور نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں, نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں, کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. یہ ایک بڑا ایک اہم پیغام ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کا کہ یہ جو میں لوگوں کو برا سمجھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے یہ برا شخص ہے, کوئی برا نہیں ہے, کوئی چیز نکمی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. اور یہ فرنیچر, یہ ٹیبل جو ان کے زیر استعمال رہی, یہ یہ جو الماری ہے اس میں کپڑے رکھنے. اور یہ جو سیڑھی پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھیے لکڑی کی سیڑھی ہے یہ, اور یہ وہی ہے اسی دور کی. اور یہاں سے اوپر چڑھ کے یہ ایک اور جگہ تھی جہاں سویا بھی جا سکتا تھا, اسٹور کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے تھے. تو یہ لکڑی کی سیڑھی جو ہے یہ بھی ڈاکٹر علامہ اقبال کی ہے. اور میں اس وقت موجود ہوں سیال کوٹ میں اقبال منزل میں. آئیں آگے دکھاتے ہیں. بڑا اچھی کنسٹرکشن ہے. اس آرکیٹیکچر کے اندر روشنی بہت زیادہ ہے اور بیچ میں یہ اسپیس چھوڑی گئی ہے تاکہ روشنی نیچے تک آ سکے. اس گھر میں آ کر آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے. یہی وہ گھر ہے جہاں علامہ اقبال فکر سخن میں رہتے ہوں گے. شکوہ کہاں بیٹھ کے لکھا ہوگا, جواب شکوہ کس کمرے میں عطا ہوا ہوگا. بڑی یادگار اور تاریخی تصاویر ہیں یہاں. جب علامہ اقبال ولایت گئے ہوں گے تو اس گھر کو کتنا یاد کرتے ہوں گے. ولایت سے لکھے ہوئے علامہ اقبال کے خطوط اسی گھر میں وصول ہوتے ہوں گے, اور وہ خطوط اسی گھر کے کسی کمرے میں نم آنکھوں کے ساتھ پڑھے جاتے ہوں گے. اماں جی عطا محمد سے جواب لکھواتی ہوں گی اور یہ بھی کہتی ہوں گی جا چھیتی جا پوسٹ کر کے آ, پھر میں نے جواب دی اڈیک بھی ہے. جی دوستو, ڈاکٹر علامہ اقبال کا سونے کا کمرہ, یہ ان کی فیملی کی تصاویر ہیں پیچھے دیکھیے. اور علامہ اقبال کے پوتے منیب اقبال اور ولید اقبال اپنی والدہ ناصرہ جاوید جسٹس ریٹائرڈ ہیں.
اور یہ ان کی تصاویر ہیں. اور جاوید اقبال جب چھوٹے تھے یہ ان کی تصویر ہے، اور یہ جاوید اقبال کی والدہ یعنی علامہ اقبال کی بیگم صاحبہ سردار بیگم. اور اگر دائیں جانب دیکھیں تو یہ وہ قلم ہیں جن سے شاعری بھی ہوئی، جن سے فلسفہ لکھا گیا، جن سے دین کی خدمت کی گئی، اس قوم کی خدمت کی گئی. یہ وہ پین ہولڈر، یہ وہ پلیٹ ہے جس میں علامہ اقبال کھایا کرتے تھے، اور یہ وہ ٹرے جس کے اندر سرو کیا جاتا تھا. اور یہ ہے وہ حکا. جی ہاں، حکا پیا کرتے تھے ڈاکٹر علامہ اقبال، جس کو آج تک سنبھال لیا گیا، پریزرو کر لیا گیا. اور یہ وہ برتن جو ان کے زیر استعمال رہے. اور یہ وہ بالکونی، میرا خیال یہ کھولی گئی تو نہیں، یہاں سے علامہ اقبال جھانکا کرتے تھے. اور یہ ہے وہ بیڈ میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ وہ ہے بیڈ جس کے اوپر ڈاکٹر علامہ اقبال سویا کرتے تھے. اور میں عقیدتاً صرف یہاں بیٹھنے کی جسارت ضرور کروں گا تاکہ میں اس بزرگ ہستی کو محسوس کر سکوں. اور یہ اتنی میں نے تھوڑی سی جرت کی ہے بیٹھنے کی. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ علامہ اقبال کے ذریعے استعمال رہا، اور اس کے اندر بھی کچھ سامان رکھا کرتے تھے، اس کو میں کھول نہیں سکتا. پھر اگین سونے کے کمرے میں بھی لائبریری ہے، اور یہ بھی بھری ہوئی ہے کتابوں سے. یہ تایا ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال کے، اور ساتھ میں ان کی تصویر علامہ اقبال کی. اور یہ ایک بار پھر میں آپ کو بتاؤں، بڑا ہوادار کمرہ ہے، بڑا روشن کمرہ ہے، اور ڈاکٹر علامہ اقبال کا یہ سونے کا کمرہ. شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے. وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے. اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردانہ کروں محو غم دوش رہوں. نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم. ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. جی ہاں، یہ لب پہ آتی ہے دعا حکیم الامت علامہ اقبال نے ہی ہمیں سکھائی تھی، جو ہم نے بچپن سے سیکھی، اور تمام عمر یہ کوشش کرتے رہتے ہیں ہم کہ کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کریں. اور بابا جی اشفاق صاحب جو بات کرتے تھے، اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. وہ بھی حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا دیا ہوا فلسفہ ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ زندگی شمع کی صورت تو خدایا میری، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. آمین. اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے.